رحم اللہ من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لکل شیء قدیر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقی روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ فدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اقوم بامر اللہ وأوفى بعهد اللہ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل تھوڑے سے وقت میں نے مولا کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے اور جو میں نے انتخاب کی ہے وہ ظاہر ہے ابھی برادر زودی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو حدیث پڑھی تھی کہ پاک پیغمبر نے فرمایا علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، تو ہم مولا کائنات کی جو عظمت ہے وہ نبی کی زبانی بیان کریں گے کہ جو علی شناس ہیں۔ اور یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ریفرنس دوں گا، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے قابل، اسے پڑھیے گا، بہت اچھی اردو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور بہت زبردست کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے امالی شیخ توسی اور اس میں قصیدہ ہے، یعنی سمجھے کوئی 4-5 صفحوں کا قصیدہ ہے کہ جو مولا کائنات نے ایک خاص مقام پہ پڑھا، یعنی ایسے لوگوں میں بیٹھے تھے اور وہاں پر جب مولا نے پھر ان سے پوچھا کہ مجھ سے بہتر کون ہے، اس امت میں مجھ سے بہتر کون ہے، میرے بارے میں نبی نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا، بہت بڑا قصیدہ ہے جو مولا کائنات نے نبی کی زبان پہ پڑھا ہوا قصیدہ اس محفل میں دہرا دیا۔ اس کی صرف 5 فکروں کا میں نے انتخاب کی ہے، اس میں سے میں کتنا عرض کر پاؤں گا حضرت کی سیرت کی روشنی میں یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے 20ویں مجلس ہے امالی شیخ توسی مجلس نمبر، وہ مجلس ہے، یعنی شیخ توسی علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے، ان کے شاگرد آگے وہ تھے ان کا بیان کرتا، تو وہ اس کا نام ہے امالی شیخ توسی، اردو ترجمہ اسی نام سے آیا ہوا ہے۔ اس میں روایت موجود ہے کہ ایک یعنی مقام آئے جہاں پر حضرت نے فرمایا کہ نبی نے میری 5 خصوصیات بیان فرمائی، اور خالی خصوصیات بیان نہیں فرمائی یا علی ان 5 باتوں میں تو سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ 5 باتیں، اور دیکھو اس کا یعنی بیان کرنے کے 2 مقصد ہیں میرے، میں آپ جانتے میں نے کبھی ٹائم ضائع اور پاس نہیں کیا لوگوں کا، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں مولا کائنات کی معرفت ہو، یہ پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ ہم ان 5 خوبیوں کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، ہم لوگ یہ عجیب کام کرتے ہیں، جب جنت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم۔ یہ بہت بڑا یہ تضاد ہے، جنت میں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور عملی زندگی میں کہتے ہیں مولا کہاں ہم کہاں۔ اور دیکھیں میں مولا کی فرض کریں سخاوت بیان کروں تو آپ کہیں گے یار وہ علی تھے، ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم علی نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے کردار سے کردار علی کی خوشبو آ سکتی ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ ایک عربی کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو۔ دیکھو نا، آپ فرض کریں آپ کوئی ایک برتن بھرنے گئے ہیں
یہ ادھر آپ کا فلٹر پلانٹ لگا، اب سارے فلٹر پلانٹ آپ اٹھا کے گھر نہیں لا سکتے، تو پھر خالی ہاتھ لوٹ آئیں گے گھر بھائی، چونکہ میں تو سارا پانی لا نہیں سکتا اپنے گھر، فلٹر پلانٹ لگے ہوئے بیریا کا سارا نہیں لا سکتا، لیکن میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ جواب یہی ہے کہ جناب آپ کو اپنے ظرف کے مطابق پانی لانا چاہیے تھا۔ ہم علی ابن ابی طالب نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ باتیں اپنا سکتے ہیں۔ یہ میرا مقصد ہے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ الحمدللہ یہ جو بیریا ٹاؤن کے جو سامعین ہیں، آپ لوگ یعنی سن کر عمل کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہاں سے پریکٹیکل ریسپانس آتا ہے۔ میں نے ایک مجلس پڑھی تھی ایام فاطمیہ میں، تو مجھے بہت بڑی نیاز ملی اس وقت جب ایک جو گھر بکھرتا ہوا وہ جڑ گیا۔ یعنی میں نے مجلس میں دن وہ بچہ یہاں پر ہے نوجوان، اس نے کہا یہ میرے بیٹا میرے ساتھ ہے، میں اپنی مسز کو ڈیورس دے رہا تھا، تو وہ مجلس سن کر جو جناب سیدنا مولا کائنات کی سیرت آپ نے بیان کی ہے، تو ہم نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے وہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مولا کی 5 خصوصیات جو نبی نے بیان فرمائی اور مولا نے اس محفل میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی خاصیت فرمایا یا علی انت اقوم بامر اللہ، یا علی اللہ کا حکم نافذ کرنے میں تو سب سے بڑھ کر ہے، حکم خدا کے نفاذ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ اٹھا کے نہج البلاغہ میں مولا کی شکایتیں شکوے پڑھ گئے، 25 سال کیسے گزارے مولا نے، فی الحلق شدا و فی العین قضا، آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا، گلے میں وہ ہڈی اٹکی ہوئی تھی، یہ مشکل دور تھا مولا کائنات کا، لیکن معاف کر دیا، اپنی جو اپنے ساتھ ہوا اس کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک ہی ہم و غم تھا کہ حکم خدا کا نفاذ ہو، حکم خدا کا نفاذ، اس کے علاوہ کوئی کبھی کچھ نہیں سوچا مولا کائنات نے، اپنی ذات کو ہمیشہ اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، شید مطاری نے وہ اس میں لکھا ہے اپنی کتاب میں، بڑی کتاب اچھی اردو ترجمہ میرے خیال اس کا آیا ہوا ہے، جاذبہ و دافع علی، اس میں لکھا ہے کہ جو مولا کائنات کی سب سے بڑی خوبی وہ علی کا اخلاص ہے۔ مولا کائنات کا سب کچھ خدا کے لیے تھا، یہ سب سے بڑی خوبی، اور وہ کہتی اس وجہ سے جو دوست ہیں وہ بھی بہت ہی ہائی لیول کے، دشمن بھی ہائی لیول کے، اخلاص جو تھا مولا کا وہ اپنی بلندیوں پر تھا، سب کچھ خدا کی خاطر، سب کچھ۔ یہ ایک کتاب ہے، پھر نام لوں گا، سفینۃ البحار، یہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھی، اردو ترجمہ اس کو میرے خیال ہے آیا نہیں ہے، یہ انہوں نے خلاصہ کی ہے بحر الانوار کے 110 جلدوں کو خلاصہ کی ہے، 9-10 جلدوں میں خلاصہ کی ہے۔ وہ سفینۃ الجہار جو وہ جو ہے سفینۃ البحار، وہ حروف تہجی کے حساب، الف با کے حساب سے، میں جب فرات پہ آئے نا، لفظ فرات پر، فرات میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت زبردست واقعہ، آپ کو پتہ چلے علی ابن ابی طالب کا ہم و غم، حکم خدا کا نفاذ ہوا کرتا تھا۔ مولا کو پتہ چلا اب آگے زہری خلافت کا زمانہ، حضرت کوفہ کے وزٹ پر نکلے، اور ایک ثقیف ایک قوم تھی جو سمود کی قوم سے بچے ہوئے لوگ تھے، تو وہ جو بڑے بدتمیز جو جوان ان کے تھے، وہ ایسے محفل سجائے ہوئے تھے، مولا گزرے، انہوں نے مولا کائنات پر جملے کھسے، توہین کی کائنات کے امیر کی، جب توہین کی تو رجا مغضباً، حضرت غصے کی حالت میں غضبناک واپس پلٹے۔ جب بزرگوں نے دیکھا کہ مولا کائنات کے تیور ذرا خیبر والے ہو چکے ہیں، تو سب نے کہا مولا یہ بچے جوان نے معاف کر دیجئے، نہ سمجھ ہے نادان ہے۔ حضرت نے فرمایا لا اعفو عنکم، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن میری کچھ شرطیں، وہی شرطیں سنیے گا، اور یہ شرطیں میرے اور آپ کے لیے بھی قابل استفادہ، ہمیں بھی اس سے بہت کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا نشست و برخاست، میں نے باہر یہاں پر آپ کے سامنے یہ جملہ کہا ہے کہ ہماری جو معصوم کے جو فرامین ہے اس میں بہت کچھ ہے، زندگی کا کوئی شعبہ خالی نہیں ہے۔ دیکھو نا ماشاءاللہ بیریا ٹاؤن میں آپ کے گھر ہے اکثریت کے یہاں پر، یہ جو کنسٹرکشن کا شعبے، اس میں بھی معصوم نے رہنمائیاں کی ہیں کہ گھر کیسے بنائے جائیں، ابھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا کہ لا اعفو عنکم، میں معاف نہیں کروں گا، میری ذاتی انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے، مجھ پہ جملے کسے ہیں، مجھ پر آوازیں کسے، میں معاف نہیں کروں گا، الا مگر ان ارجع، میری شرطیں ہیں کچھ، وہ شرطیں کیا ہیں میں اپنی لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ مولا نے اپنی ذاتی توہین معاف کر کے فرمایا اللہ کے 4 حکم مان جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ 4 حکم کون سے سنیے گا؟ فرمایا الا ان ارجع وقد حدمتم مجالسکم، یہ جو اپنے گھر کے دروازے پر ہمسائے کو بلایا، 4-5 جوان اکٹھے ہو گئے، فرمایا اور یہ امید ہے یہاں اپنے یہ ماحول نہیں ہوگا، لیکن باقی اب جائیں گلی محلوں میں یہ ماحول ہے،
گلی کے اندر 4-5 جوان بیٹھ کر گپے لگا رہے، سگریٹ کی کش لگا اور گپے ہانک رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اپنے گھروں کے باہر اپنی محفلیں ختم کرو۔ خود فرمائے یہ مسلمانوں کے لیے زحمت کا باعث ہے۔ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ جس گلی میں اور محلے میں جوان اکٹھے ہو کر ہر وقت گپے ہانکتے ہو تو وہاں پر خواتین کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، شریف لوگوں کا، پردہ داروں کا۔ سرکار نے فرمایا یہ تمہیں یہاں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اپنی یہ مجلس سے ختم کرو۔ دیکھیں نا، بے مقصد بازاروں میں جانا، بے مقصد چوکوں پہ کھڑا ہونا، یہ مولا کائنات کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ حضرت کا 69 نمبر خط ہے نہج البلاغہ میں، اور کمال خط ہے، کمال۔ جس بندے کے نام ہے وہ بھی بڑا لاجواب ہے، حارث حمدانی۔ یہ حارث حمدانی مولا کا بڑا پیارا صحابی تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو دن میں کئی بار مولا کی ملاقات کرتا تھا، پھر آ جاتا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ اس کا گھر وہ سامنے تھا، مولا کا جو کوفہ میں گھر اس کے سامنے تھا۔ تو ایک دن سخت قسم کی دھوپ میں وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر دستک دی، سرکار باہر ہے۔ فرمایا حارث حمدانی تو کچھ دیر پہلے مجھے مل کر گیا، ما جا بے کا پھر کیوں آ گیا؟ اس نے کہا حبک یا علی، یا علی تیری محبت نے مجھے مجبور کر دیا، میں آپ کی زیارت کی چاہت میں آیا۔ سرکار نے فرمایا ان کنت صادقا، اگر میری دعوی محبت میں سچا ہے، فرمایا تجھے میری مدد پہنچے گی جب سانسیں اس مقام پر اٹک جائیں گی۔ یہ حارث حمدانی ہے، اور یہ وہی حارث حمدانی جس کو حضرت نے فرمایا تھا یا ہار حمدان میں یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بندہ مرتا ہے میں علی کی زیارت کر کے مرتا ہے۔ اس کو ایک خط لکھا مولا نے، 69 نمبر خط ہے، اور اس میں حضرت نے فرمایا، بہت طولانی ہے، میں وہ سارا نہیں پڑھ پاؤں گا، 1-2 سطریں اس میں سے میں نے عرض کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایاک و مقاعد الاسواق، فرمایا خواہ مخواہ بازاروں میں بیٹھنا، چوکوں پہ بیٹھنا یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ دیکھو نا، وہ ہم کہتے نہیں وہ جو ٹائم پاس کرنے آئے ہیں، وہ ٹائم کو پاس کرنے میں ٹائم تو خود بخود پاس ہو جاتا ہے۔ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان، یہ کو پاس کرنے والی چیز ہے؟ یہ تو قیمتی لمحات ہے، 60 سال 70 سال زندگی انتہائی قیمتی ہے، جنت خریدی جا سکتی ہے 60-70 سال کی زندگی کے قیمت میں۔ بندہ کہ میں ٹائم خود بخود پاس ہوتا ہے، ٹائم کو پاس کرنے والی چیز ہے۔ بیرون انوار میں لکھا ہے کہ مولا کا ایک صحابی تھا، وہ ایسے کھڑا تھا چوک میں، لوگ باتیں بنا رہے تھے، علی کا ماننے والا چوک پہ کھڑا ہے۔ سرکار کو برا لگا، قریب ہے، فرمایا کوئی کام؟ اس نے کہا مولا کام ہے، فرمایا مجھے نکما غلام پسند نہیں ہے۔ مولا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا قرآن پڑھ۔ اس نے کہا آتا ہی کوئی نہیں، فرمایا میرے قریب آ، کان میں پھونک ماری، کا مولا بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک سارا زبانی یاد ہو گیا۔ بیکار بندہ نہیں پسند، چوک پہ بیٹھے ہوئے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بندہ دیکھے جا رہا ہے، یہ پسند ہے۔ فرمایا ایاک و مقاعد الاسواق، خدا را میری گزارش ہے علی والو، اگر کچھ خریدنا ہے تو جاؤ بازار، خواہ مخواہ بازار نہ جاؤ۔ فرمایا خبردار حارث حمدانی، ایاک و مقاعد الاسواق، یہ بازاروں کی بیٹھکوں سے اپنے آپ کو بچا۔ مولا کا فینا محاذر الشیطان و معارض الفتن، فرمایا وہ جو بازار اور چوک اور چوراہے ہیں یہ شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ اور فتنے کی آماجگاہ ہے۔ خواہ مخواہ بندہ لبرٹی چلا گیا، خواہ مخواہ بندہ جناح سپر چلا گیا، خواہ مخواہ بندہ صدر چلا گیا، کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جس طرح فریش ہو جائیں گے، علی والوں کو قرآن میں فریش ہونا چاہیے، ذکر علی میں فریش ہونا چاہیے، فریش ہونے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا وہاں خواہ مخواہ شیطان کے پندے میں آ جائے گا۔ اللہ صلی فرمایا اپنی یہ جو تمہاری بیٹھ کے ہیں یہ ختم کرو، گلیوں میں بیٹھ کے ختم کرو، پہلی شرط ہے۔ دوسرا فرمایا وَسَدَدْتُمْ كُلَّ قُوَّةٍ، فرمایا میں جانتا ہوں تمہارے گھروں کے روشندان ہمسائے کا پردہ ختم کیے ہوئے ہیں، اپنے روشندان بند کرو۔ کنسنٹرکشن جو ہے اس کے بارے میں مولا کائنات فرما رہے ہیں، گھر ایسے نہ بناؤ کوئی اونچا کوئی نیچا، اور تمہارے گھر تمہاری کھڑکی اور تمہارے روشندان کی وجہ سے ہمسائے کا پردہ نہیں ختم ہونا چاہیے، بند کر دو۔ فرمایا تمہارے گھروں کی جو کھڑکیاں ہیں، جو روشندان ہیں، یہ لوگوں کے گھروں کے پردے کو ختم کر رہے ہیں، فرمایا بند کر دو، یہ میری دوسری شرط ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ فرمایا تیسری شرط فرمایا وَتَمَمْتُمْ كُلَّ بَالُوَةٍ، تمہارا سیوریج کا پانی گلیوں میں آ رہا ہے، لوگوں کی اذیت کا باعث پر نمازگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، یہ اپنی سیوریج کا پانی بند کرو۔ اور جو چوتھا فرمایا وَكُلَّ مِيزَابٍ، جس گھر کی وہ جو بارش والا پانی جو پرنالا
وہ لوگوں کے اوپر آ کر گرتا ہے اپنے پر نالے بند کر دے۔ علی بن ابی طالب نے اپنی ذاتی توہین معاف کی لیکن اللہ کے 4 حکم منوائے۔ اقومہم بامر اللہ، اے علی تو حکم خدا کے نفاذ میں سب سے بڑھ کر۔ دوسرا فرمایا اوفاہم بعہد، یہ ہمیں بھی چاہیے، یعنی یقین جانیے، یعنی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہم حکم خدا کے نفاذ میں اپنے گھر سے آغاز اپنے گھر سے ہی کرنا چاہیے۔ مولا کائنات سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا یہ فرمائیے کہ اولاد کا اپنے باپ پہ حق ہے؟ فرمایا 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق تحسین، اس میں نام اچھا رکھ۔ دوسرا فرمایا کہ واختیاروا لوالدت، جب شادی کا موسم آئے اپنے لیے بیوی نہ چن، اپنے آنے والے بچے کے لیے ماں کا انتخاب کر۔ اور تیسرا فرمایا والمبالغۃ فی تادیب، اپنے بچے کی تربیت میں آخری حد تک جا۔ جو ماں باپ سے وہ بچے کو نماز کے لیے جگانا گوارا نہیں کرتے، کیسا وہ آخری حد تک گئے؟ ایک دفعہ بلایا دوبارہ پھر جگایا ہی نہیں اپنے بچے کو، وہ کہاں آخری حد تک گئے؟ ایک عالم سے پوچھے گا کہ قبلہ یہ جو مولا کائنات نے فرمایا اپنے بچے کی تربیت میں آخری حد تک جا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ایک ماں نے کہا میں قبلہ کام کرتی ہوں، میں صبح اپنے بچے کو ایک دفعہ جگاتی ہوں نماز کے لیے، نہیں اٹھتے میں دوبارہ نہیں جگاتی، چلو ان کی نیند خراب نہیں کرتی۔ تو اس عالم نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جو مولا نے فرمایا والمبالغۃ فی تادیب۔ تو اس نے کہا قبلہ وہ کیا ہے؟ قبلہ نے فرمایا تو کیوں نہیں جگاتی بچے کو، نیند خراب ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا تو یہ بتا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے پہلے کیا کرے گی؟ اس نے کہا قبلہ میں اپنے بچے کو پہلے بچوں کو فرمایا نو بچوں کو آرام کرنے دے، نیند میں خلل پڑے گا، پہلے ٹیلی ویژن سنبھال، اپنے فریج سنبھال، باقی اپنے سونے کے دے۔ اس نے کہا نہیں قبلہ میرے سب سے قیمتی اثاثہ میرے بچے ہیں۔ اس نے کہا اگر بچے نہ جاگے، پھر اس نے کہا میں ان کو زبردستی اٹھا کر باہر پھینکوں گی، کیوں؟ آگ میں جل جائیں گے۔ فرمایا تجھے ان کی دنیا کی آگ میں جلنے کی فکر ہے، آخرت کی آگ میں جلنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ والمبالغۃ فی تادیب، اپنے بچے کی تربیت میں آخری حد تک جا۔ علی ابن ابی طالب یہ کام کرتے تھے، اقومہم بامر اللہ۔ دوسرا فرمایا اوفاہم بعہد اللہ، یا علی دوسری بات خاص بات تجھ میں یہ ہے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ نبھانے میں سب سے آگے۔ یہ بڑی مفصل باتیں ہیں جو میں جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ مولا اللہ کے ساتھ کون سے ایگریمنٹ ہے ہمارے؟ قرآن نے بہت سارے ایگریمنٹس اللہ کے ساتھ بیان کی، میں سارے نہیں 2 مثال کے طور پہ عرض کروں گا۔ سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے توحید کا، عقیدہ توحید اللہ کے ساتھ سب سے بڑا معاہدہ بندے کا، سب سے بڑا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے یہ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بلکہ میں وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا؟ سورہ یاسین میں فرمایا توحید، عقیدہ توحید اور اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ علی ابن ابی طالب اس عہد کو نبھانے میں سب سے آگے، نبی فرماتے ہیں سب سے آگے، سب سے آگے۔ یہ جو آج رات آ رہی ہے، بلکہ 1920 کل والی گزشتہ 1920 والی جو رات تھی، اس رات کو ساسب انسوان نے ملاقات کی مولا کائنات سے، بڑی تو تفصیلی گفتگو کی۔ ایک سوال جس میں انبیاء کی فضیلت کے بارے میں پوچھا کہ مولا آپ آدم، آپ افضل، آدم افضل، آپ افضل یا عیسیٰ ابراہیم، سب کا جواب حضرت نے دیا۔ جب آئے نا کہ آپ افضل یا عیسیٰ، حضرت نے حضرت نے فرمایا کہ میں عیسیٰ سے افضل۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا اس پہ قرآن نے خود دلیل دی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کو ان کے پیروکاروں نے معبود کا، الہ کہا، عیسیٰ کی ماں کو بھی رب کہہ دیا۔ اب جب عیسیٰ کی ماں کو رب کہا، عیسیٰ نے سزا نہیں دی رب کہنے والوں کو، اپنے حواریوں کو رب کہنے پر سزا نہیں دی حضرت عیسیٰ نے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو بلائے گا، انت قلت للناس، عیسیٰ تو نے کہا تھا ان لوگوں کو، ان اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، بھئی مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر مجھے میری ماں کو معبود بنو گے، تو نے کہا تھا۔ عیسیٰ کہہ گیا میرے اللہ اگر میں نے کہا تو تیرے علم میں ہوتا، مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے جو میرے لیے سزاوار نہیں ہے۔ فرمایا یہ نوبت اس لیے آئے گی، اللہ اس لیے عیسیٰ سے پوچھے گا چونکہ جس نے عیسیٰ کو رب کہا عیسیٰ نے چھوڑ دیا، سزا نہیں دی۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں میرے سامنے آ کر جس نے رب کہا میں نے زندہ جلا دیا۔ روایات ہیں ہمارے بحر الانوار کے اندر، روایت موجود ہے۔ جب ایک گروہ نے کہا کہ السلام علیکم یا ربنا، سلام ہے ہمارے رب، حضرت نے فرمایا توبہ کرو، توبہ نہیں کی، پھر فرمایا توبہ کرو، نہیں کی،
گڑھا کھدوا کر ان میں زندہ جلا دیا، کھڑے کر کے آگ لگا دی مولا کائنات نے۔ اور بڑا جملہ ایک عالم نے کہا، تو اس نے کہا تھا کہ مولا کائنات نے اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ تیرے دشمن، میں اپنے دشمن کو چھیڑوں گا نہیں، تیرے دشمن کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے کہا پھر میں بھی عادل ہوں، یا علی میں اپنے دشمن کو چھوڑ دوں گا لیکن تیرے دشمن کو۔ اور یقین جانیے بڑے بڑے بندے آئے، انہوں نے بڑے بڑے اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کیا، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، لیکن جب ولایت کے منکر نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے مجھ پر آسمان سے پتھر نازل کر، اللہ نے پھر دیر نہیں لگائی، حلیم ذات نے دیر نہیں لگائی۔ یعنی علی نے اپنے دشمن کو چھوڑا اور اللہ اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں۔ اللہ پھر عادل ہے، اس نے اپنے دشمن کو چھوڑا لیکن علی کے دشمن کو چھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا میں اس لیے افضل کہ میں نے اللہ کے ساتھ جو عہد تھا اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، زندہ جلا دیا ان لوگوں کو۔ عہد خدا، بہت ساری چیزیں عہد خدا میں آتی ہیں، یہ جتنے بھی آپ یہ اسلامی سزائیں وہ سب عہد خدا ہے، اسلامی سزائیں بھی عہد خدا، یعنی یہ خلیفہ خدا کا خدا کے ساتھ وعدہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ، اور مولا کائنات بے دھڑک اسلامی سزاؤں کا نفاذ کرتے تھے، بے دھڑک۔ آج لوگ ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، دیکھو نا شام سے تعلیمات لے کر ریاست مدینہ نہیں بنتی۔ ریاست مدینہ بنانی ہو تو مدینہ تو العلم کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ علی ابن ابی طالب بتائیں گے کہ ریاست مدینہ کون سی ہوتی ہے۔ ریاست مدینہ نہیں دیکھتی کہ اللہ کا پیمان توڑنے والا اپنا ہے یا پرایا، ایک جیسا ایکشن ہے سب کے خلاف، کوئی فرنزک رپورٹ نہیں ہے، کوئی نہ چینی چھپتی ہے نہ آٹا چھپتا، علی دیکھتے ہی کوئی نہیں تھے، میرے سامنے کون ہے، آدھے خدا کا پامال کیا، اپنا پرایا کوئی نہیں دیکھا۔ حاکم وقت، ان کا بھائی، مادری بھائی، گورنر کوفہ، شراب پی اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، مدینہ لایا گیا۔ اب حد یہ تھی اس کی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ خلیفہ وقت کے بھائی کو کوڑے ماریں۔ یہی فرنزک رپورٹوں والا کام شروع ہو گیا اس وقت بھی، آج کل پرسوں ترسوں چرسوں آئے گی ہو رہی تھی۔ جب خلیفہ خدا کو پتا چلا کہ اللہ کے حکم کو معطل کیا جا رہا ہے، مولا کائنات نے آگے بڑھ کر فرمایا میں کوڑے ماروں گا، علی کے ہوتے ہوئے اللہ کا دین معطل نہیں ہو سکتا۔ 80 کوڑے مارے مولا کائنات نے ابن ولید کو، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو علی کے بغض کا باعث بنی۔ مولا کسی کے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اب وہ پڑھیے خطبہ فدق، جو خطبہ دمشق جو سید سعد دین کا ہے، اموی مسجد میں جب یہ قافلہ پہنچا شام میں، بڑا مفصل خطبہ ہے، مولا کائنات کے 80 فضائل پڑھے، اس میں جو پیک یہاں پر تھی، سرکار نے فرمایا میں اس کا بیٹا من صلی الی القبلتین، جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، فبایع البیعتین، 2 دفعہ بیعت کی، وہاجر الہجرتین، 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پھر سرکار نے فرمایا نبنو من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا میں اس کا بیٹا جس نے لوگوں کی ناک پر تلوار رکھی، جو اللہ کو مانتا گیا اس کو چھوڑتا گیا۔ یعنی مولا یہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کا اور تمہارے آباء و اجداد کا اس کی وحدانیت کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت نے حج جاری کر دی، ولید پہ حج جاری کر دی، اور میں نے آپ کو یہ ریاست مدینہ وہ نہیں ہوتی ایک طرف مخالفوں پہ تو کیس کھلیں لیکن اپنوں کو سائیڈ کر دیا جائے۔ مولا کائنات نے اپنوں کو بھی نہیں بخشے جب وہ حدود الہی پامال ہوتی تھی۔ مطری نے واقعہ لکھا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، آپ پتہ نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اردو ترجمے کا مجھے علم نہیں آیا کہ نہیں آیا، طافع وجہ ازبیلی، بہت کمال کتاب ہے شیخ مطاری کی۔ شیخ مطاری لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک مومن تھا جس نے اسے غلطی چوری کی، اور جب مولا کے پاس کیس آیا تو میرٹ پر فیصلہ تھا انگلیوں کو کٹ جانا، شاید میں اسی پہ ختم کر جاؤں گا، انگلیوں کو کٹ جانے، میرٹ یہ فیصلہ تھا میرٹ پر۔ حضرت نے وہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیا، بندہ اپنا تھا لیکن حضرت نے رعایت ہی کوئی نہیں کی۔ وہ جب اس کی ہاتھ کو کاٹ دیا نا مولا نے، وہ جب نکلا باہر، آگے ایک ابن قوا خارجی جا رہا تھا، اس نے کہا یہ علی کا چاہنے والا، علی نے حج جاری کی ہے، امید اب علی کے مخالف ہو جائے گا، شاید پاکستانی مزاج کوئی شیعہ ہو، ہم تو نیاز پہ ناراض ہو کر بھی کئی دفعہ بگڑ جاتے ہیں، وہ شاید یہ کہہ دے بھی ٹھیک ہے جی چلو میں مولا کو چھوڑتا ہوں،
اس نے کہا من قطع بیمینک، یہ تیرے ہاتھ کو کس نے کاٹا؟ جواب کیا دیا؟ کہا قد قطع بیمینی سید الوصیین و اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو ہر نبی کے وصی کا سردار ہے، جو میرا بھی مالک ہے، میری جان اور مال کا بھی مالک ہے۔ یہ ولایت کا کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی باتیں ولایت کے اوپر ہو رہی ہیں، وہ یہ ولایت ہے، یعنی ولایت کو خاص ذکر نہیں جو تشہد میں پڑھا جائے، یہ ولایت نہیں ہے، اصل یہ ولایت ہے جس کا غدیر میں اعلان ہوا لست اولی بکم من انفسکم، کہ میں تمہاری جان اور مال کا تم سے بڑا صاحب اختیار نہیں ہوں۔ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک۔ فرمایا ٹھیک ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا آج تک میں صاحب اختیار تھا، آج کے بعد اس کی ہر شے کا صاحب اختیار میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ وہ اصل ولایت ہے جو بندے کو بڑے بڑے بحرانوں سے نکالتی ہے۔ کتنا بڑا بحران تھا، امام کا نام لیوا اور انگلیاں کاٹ دی حضرت نے اس کی، اللہ کی حد اور وہ سزا اس کو جاری کر دیا، حکم خدا کو معطل نہیں رہنے دیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس مومن کی انگلیاں کٹ گئیں، اس کو وہ کہنا چاہیے تھا علی کرتا رہا، مولا نے میرا لحاظ ہی نہیں رکھا، اپنے بندے کے اتنا بڑا وہ مسئلہ کھڑا کر دیا اپنے بندے کے لیے، لیکن اس نے کیا، اس ولایت نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ ولایت کا مطلب یہ تھا یہ آنکھ میری نہیں، آنکھ مولا علی کی ہے، ہاتھ میرے نہیں، ہاتھ میری جان میری نہیں، یہ مولا علی کی ہے، یہ اصل ولایت ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو وصیوں کا سردار ہے اور مومنوں کی جان اور مال کو ان سے بڑا صاحب اختیار ہے۔ جب مولا کے بات پتہ چلی نا، میں ختم کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، مولا کے جب یہ بات پتہ چلی کہ اس طریقے سے اس نے ابن قوا نے امتحان لیا تھا اور اس میرے چاہنے والے نے یوں جواب دیا، حضرت نے دیکھو نا یہ بڑا فرق پڑتا ہے، یعنی بندہ جب وہ پاس ہونا ولایت کے امتحان میں پھر اس کو بڑا مرتبہ ملتا ہے، اسے نہیں کہنا پڑتا میں علی کا، علی خود فرماتے ہیں یہ میرا ہے۔ دیکھو نا جو بندہ تھوڑی دیر پہلے چوری کی اس جرم میں جس پہ حد جاری ہو چکی تھی، جب ولایت کا امتحان پاس کیا، مولا کائنات نے فرمایا حسن بیٹا جا اپنے چچا کو بلا کر لے آ، جا اپنے چچا کو بلا کر لے آ۔ وہ مومن بلایا گیا، مولا کائنات نے انگلیاں اٹھائیں، لعاب دان لگائے، انگلیاں پہلی حالت میں واپس آ گئیں۔ مولا کائنات نہیں دیکھتے تھے آگے کون ہے۔ ایک روایت بس میں پڑھوں گا چونکہ وہ ٹائم میرا اپنے ذہن میں ہے، میں صاحب بھی شاید مختصری پڑھ جاؤں گا، اور یہ اب آپ کے حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ نہج البلاغہ کا 206 نمبر خطبہ اسے پڑھیے گا گھر جا کر، 204 یہ چیز میں سے ایک ہے، چونکہ پرنٹنگ میں نے دیکھا ہے بعض نسخوں 206 لکھا ہے، بعض نسخوں میں 204 لکھا ہے، میں اس عنوان آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مولا کائنات کے اپنے چاہنے والے دو بندے عمر ابن حمق اور حجر ابن عدی، جن کی وہ مزار کو مسمار کیا گیا اور ان کی لاش اصلی حالت نکلی تھی شام سے، جنگ صفین کے دوران انہوں نے امیر شام کو گالیاں دیں، سیدھی گالیاں دے دی۔ ہم جو تبرک مطلب گالیاں نہیں ہیں، اب میں ابھی عرض کروں گا مولا کائنات کے فرمان میں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں رہ گیا۔ حضرت نے وہ جب گالیاں دی نا، حضرت نے بلا لیا، فرمایا انی اکرہ ان تکونوا سبابین، فرمایا مجھے تمہارا گالیاں دینا پسند نہیں آیا، مجھے تمہارا گالیاں دینا۔ سوشل میڈیا پہ بہت ہی بدتمیزی چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے لوگ ایسے اول فول باتیں وہ ان کے دیگر فرقوں کی دل آزاری کے لیے وہ ڈال دیتے ہیں، جواب میں وہ پھر مولا کائنات کو گالیاں دیتے ہیں، امام زمان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہمیں یہ کام، یہ حرام ہے، یعنی یہ اہل سنت برادران کے معتقدات تو دور کی بات ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں وہ معبود مناتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، اور وہ اپنے خدا کو گالیوں کا گناہ ہمیں ملے گا۔ اگر میں کسی اہل سنت بھائی کی کسی محترم شخصیت کو گالیاں دیتا ہوں، جواب میں مولا کائنات کو گالیاں ملتی ہیں، گناہ مجھے بھی ملے گا۔ لا تکونوا سبابین، اے میرے تمہیں گالیاں دینے والا نہیں ہونا چاہیے، مجھے پسند نہیں ہے یہ بات۔ مولا پھر تبرہ کا ذرا تبرہ سنیے گا، سرکار نے فرمایا وَلَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ فَذَكَرْتُمْ حَالًا كَانَ أَصْوَبَ إِلَى الْحَقِّ، سرکار نے فرمایا تمہیں چاہیے یہ تھا کہ ان کے اعمال بیان کرتے، ان کے حالات کا تذکرہ کرتے۔ ادھر کام خراب ہو جاتا، لسٹ وغیرہ ہم آ جائیں، ہم نام لے کر تو بھیجتے ہیں لانتے، لیکن اگر ہم کہیں کہ فلاں بندے کا جرم یہ تھا، اس نے فلاں سادات کا حق کھایا تھا،
اس کو جب بیان کریں گے پھر اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ میں بھی تو حق سادات کا غاصب تو نہیں ہوں. فلاں بندے کا جرم یہ تھا وہ شرابی تھا، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. سرکار نے فرمایا تمہیں ان کے اعمال بیان کرنے چاہیے تھے، تمہیں ان کے حالات کا تذکرہ کرنا چاہیے. تو سبط جعفر شہید کی اسی جملے پہ ختم میری مجلس. سبط جعفر شہید نے کہا تھا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق کے گناہ. حق سادات و زارا کے مکرو سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آگے. کوشش کرنے کی حضرت کے جو دو میں نے پہلو بیان کیے آپ کے سامنے کہ وہ اللہ کے حکم کے نفاذ میں سب سے آگے اور اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹس اور جو معاہدے ہیں ان کو نبھانے میں سب سے آگے. اللہ کی ذات امین سے سیکھ کر کچھ اپنی زندگی میں نکھار لانے کی توفیق عنایت فرمائے. نہ تنگ کروں زیادہ، یہ جو آج کی رات ہے محمد انفیہ کا بیان ہے. فرماتے کہ رات بڑی سخت تھی اہل بیت پیغمبر کے دیکھے 19 اور 21 کی رات بڑی سخت رات تھی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بابا کے سارے بدن میں زہر پھیل، میں لمبا نہیں پڑھنا، میرے بابا کے سارے بدن میں زہر پھیل چکا تھا. فرمایا میرے بابا کی حالت یہ تھی، پٹی باندھی ہوئی تھی نا سر پر، نہیں پتہ چلتا تھا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. اور بابا کی حالت یہ تھی ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرا رکھتے تھے، ایک رکھتے تھے دوسرا اٹھاتے تھے. بابا کی حالت دیکھ کر بھئی حسن مجتبی نے کوفہ کے سب سے ماہر طبیب اسیر بن عمر کو بلایا. اسیر نے گوسفند ذبح کیا، اس کی گرم رگ رکھی زخم میں اور وہ انتظار میں بیٹھ کے رگ نکال کر دیکھتا ہوں یہ زخم قابل علاج ہے یا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسیر نے رگ نکالی نا، رگ پر دماغ کی سفیدی باہر آ گئی تھی. اسیر نے رو کر کہ یا علی احد عہدک ووص وصیتک، مولا کر لے جو وصیت کرنی ہے، ضرب بڑی کاری ہے، آپ بچ نہیں سکتے. اس نے یہ جملہ کہا، ادھر پردہ میں کوہرام ماتم بپا ہوا. کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمد، کوئی بی بی کہتی واہ غربت، کوئی بی بی کہتی مل الیتیم حتی یکبر، بابا یتیموں کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے. رونے والے کوہرام میں ماتم بپا ہوا. مولا حسن مجتبی اسیر اس حکیم کو الوداع کرنے کے لیے دروازے پر آئے. آیت اللہ سید علی خامنہئی رابر مذہب انقلاب فرمایا اور کتابوں میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جب پہنچے نے دروازے پر، اسیر نے کہا مولا آپ کے بابا بچ نہیں سکتے، لیکن جتنا وقت علی زندہ ہیں ان کے جسم میں زہر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے دودھ استعمال کروایا جائے. یہ بات کسی طریقے سے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی. علی کو دودھ کی ضرورت پڑ گئی ہے. کچھ ہوتے ہیں جسموں کے حکمران، علی ہے دلوں کا حکمران. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دق الباب ہوا. مولا حسن مجتبی نے دروازہ کھولا. کائنات کا دل خراج منظر بنا ہوا تھا. کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم ہاتھوں میں دودھ کے پیالے اٹھائے ہوئے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں مولا ہمیں تو ان راتوں میں پتہ چلا ہمارا محسن کون ہے. یہ آپ کے بابا تھا جو میں پامے رات کو کھانا کھلایا کرتا تھا، ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا. مولا ہم آپ کے بابا کے لیے اپنے گھروں سے دودھ اٹھا کر لے آئے کیا آئے ہیں. میں کہوں گا یا علی انقلاب زمانہ دیکھیے. دیکھو نا کہ بندہ پانی کسی بھی گھر سے مانگ سکتا ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن دودھ کی بڑی قیمت ہے. اللہ اکبر. نہ علی نے پانی مانگا، نہ حسن مجتبی نے دودھ مانگا، نہ علی حیدر کرار نے دودھ مانگا، لیکن اللہ جانتے ہیں کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے بھر کے علی کے دروازے پر آگے. کتنا بڑا انقلاب زمانہ ہے. وہی کوفہ والے تھے، حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تھا، رو کر فرما رہے تھے میرے اصغر کو پانی پلا دو. لیکن جن لوگوں نے علی کو بن مانگے دودھ دیا تھا انہوں نے اصغر کو مانگنے پہ بھی پانی کا جام نہ پلایا. اجر و کمال اللہ. بس مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کر دی، سارا مضمون چھوڑ دیا. وصیتیں کی آخر میں بلایا میرے مولا نے اپنی اس بیٹی کو جس کا نام رکھا اور تھا لیکن زمانے نے بدل دیا. میں سارا مضمون چھوڑ چکا، میں نے چونکہ ماتمداری کو وقت دینا ہے بعد میں. اللہ اکبر. اس بیٹی کو بلایا جس کا نام رکھا اور تھا، زمانے نے بدل دیا. علی نے نبی نے نام رکھا تھا حکم خدا سے زینب یعنی باپ کی زینت، لیکن 2 نام دیے زمانے نے، ام المصائب دکھوں کی ماں، معرومت المسرت جتنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. بی بی آئی میری آقا دادی فرماتے
بابا تیری حالت سے لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا بابا میں آپ کی زبان سے ایک جملہ سننا چاہتی ہوں۔ بیٹا کیا سننا چاہتی ہے؟ فرمایا بابا پھوپھیوں میں ایمن نے میرے سامنے کربلا کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، مجھے پھوپھی نے بتایا کربلا میں زینب اتنی اجڑ جائے گی، تیرے سر پہ چادر نہیں رہ جائے گی، تیرے بھائی کے تن پہ کفن نہیں رہ جائے گا، لاشیں کربلا میں شام غریبہ بے گورو کفن پڑے ہوں گے۔ یہ جملہ کا علی کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ علی حیدر کرار نے سے آگے جملہ فرمایا، اس سے بڑی مصیبت کو بیان فرمایا۔ وہ کون سی مصیبت تھی جو حسین کی شہادت سے بڑی، جو زینب کے برکے سے بڑی؟ فرمایا زینب بیٹا کنی بکے وبالسبایا فی هذا البلد، زینب وہ منظر دیکھ رہا ہوں، اور جب تیرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے تجھے شہر میں شہر پھرایا جائے گا، کوچہ بکوچہ پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وصیت فرمائی حسن بیٹا مجھے خود غسل دینا۔ فرمایا بیٹا جب میرا جنازہ پچھلی طرف سے اٹھانا، اگلی طرف سے خود اٹھ جائے گا، اور فرمایا میرا جنازہ خود رک جائے گا ایک مقام پر۔ حسن بیٹا جب تو ہٹائے گا نا خاک، آخری جملہ ہے، خاک ہٹائے گا، نیچے سے ایک پتھر برآمد ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا ھذا قبر قبر نوح لوصی المصطفیٰ، یہ وہ قبر ہے جو حضرت نوح نے نبی کے وصی علی حیدر کرار کے لیے طوفان نوح سے 2000 سال پہلے بنائی تھی۔ میں کہوں گے یا علی تو بڑا غریب ہے، مولا تیری قبر پوشیدہ، مولا تو موت کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے، شہادت کے بعد محفوظ نہیں ہے، لیکن یا علی اتنا ہوا تیری دنیا تیری شہادت سے کئی ہزار سال پہلے نوح نے تیری قبر تیار کر دی تھی، لیکن آ کربلا میں دیکھ تیرے حسین کا لاشا کربلا کی تپتی دھوپ پہ 3 دن تک بے گور و بے کفن، حجرکم اللہ، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ آئیے وہ کام کریں، قبر کی پہلی رات تو تیری میری قبر میں تشریف لائیں مولا کائنات، ہم عرض کریں، میرے مرحوم عرض کریں گے، محمود کاظمی صاحب ان کو وہ عرض کریں گے مولا کیوں تکلیف فرمائی؟ اللہ اکبر۔ فرمائیں گے دیکھو میری شہادت کی مجلس ہو رہی تھی، آخر مجلس سب نے مل کر میلی کی مظلومیت اور میری غربت پہ سلام کیا، اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرے بھائی تیری بہن موجود تھی، میں علی اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علیک یا اولا مظلوم، یہ میرے لفظ نہیں ہے، تیرے 10ویں امام کے لفظ ہیں جب پہلی مرتبہ نجف میں اپنے دادا علی کی قبر پر آئے، فرمایا السلام علیکہ یا اولا مظلوم، سلام و کائنات کا پہلا مظلوم۔ میں نے کال میں دین کو جملے پڑھتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے مولا امام علی نے کہ آپ کے دادا علی سے پہلے بڑے بڑے مظلوم گزرے ہیں، پاک پیغمبر مظلوم ہیں، پتھر مارے گئے، لہان کیا گیا، نبی کو جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لیکن عالم دین کہہ رہے تھے پھر بھی نبی کائنات کا پہلا مظلوم نہیں ہے، آدم کائنات کا پہلا مظلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے جب تک نبی زندہ تھے کسی نے نبی کے گھر کے دروازے کو آگ نہیں لگائی، نبی کے سامنے نبی کی کوئی بیٹی زخمی نہیں ہوئی، نبی کی کوئی زوجہ زخمی نہیں ہوئی، علی اس لیے کائنات کا پہلا مظلوم ہے۔ علی در و در دیوار کے درمیان دیکھ رہے تھے جب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ رسم زمانہ جب بھی کسی گھر میں جنازہ تیار کیا جاتا ہے، بیٹا آواز دیتا ہے میری بہنوں اپنے بابا سے آخری ملاقات کر لو۔ اللہ جانتا مولا حسین مجتبیٰ نے آدھی رات کو جنازہ تیار کیا، اپنی بہنوں کو آواز دی، علی کی بیٹیاں دوڑی بابا کے جنازے کی طرف، کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی واہ علیہ، کوئی بی بی کہتی واہ غربتہ۔ کافی دیر تک علی حیدر کرار کے گھر میں ماتم ہوتا رہا۔ جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، مولا حسین مجتبیٰ آگے بڑی بڑی محبت کے ساتھ اپنی زینب کو بابا کے جنازے سے اٹھا دیا، حسن آگے بڑے ام کلثوم کو بابا کے جنازے سے اٹھا دیا۔ میں کو علی کی بیٹیوں، بیریا ٹون کے یہ مومن تمہیں تعزیت پیش کرتے ہیں، پردیس میں بابا کی شہادت مل گئی، پردیس میں یتیمی کا بوجھ آپ کے سر پہ آ گیا، لیکن آپ کو بابا کے لاشے پہ رونے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ
آپ نے جی بھر کے بابا کا ماتم کیا، اپنے بھائیوں نے اپنے آپ کو بابا کے جنازے سے اٹھایا، لیکن بی بی کربلا میں دیکھ سکینہ یتیم ہو گئی ہے، بابا کے لاشے پہ رونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اپنے آپ کو بابا کے لاشے پہ پہنچایا، نہ سجاد نے اٹھایا نہ زینب نے اٹھایا۔ اب باپ کا قاتل آگے بڑھا، کبھی دائیں رخسار پہ تماچے، کبھی بائیں رخسار ماتم حسین یا حسین۔